سورہ توبہ اس کی آیت نمبر 14 اور 15 تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید اس کو پڑھانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ وہ لوگ جو کہ اپنی قسموں کو توڑ دیں، وَتَحَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور دین کے اندر تہن کریں، رد و بدل کریں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، یہ جو کفر کے امام ہیں، کفر کے سربراہان ہیں، ان کے ساتھ آپ نے برملا جنگ کرنی ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک کی ذات فرما رہی ہے کہ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، آپ کیا کرو، ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرو، ان لوگوں کو قتل کرو، اور یعذبہم اللہ بأیدیکم، اور اللہ پاک کی ذات ان کو عذاب دے گی بأیدیکم، تمہارے ہاتھوں سے۔ یعنی اللہ پاک کا جو عذاب ہوا کرتا ہے، اب یہ نہیں ہے کہ وہ قوم لوط کی طرح، قوم نوح کی طرح کہ ڈائریکٹ جو ہے وہ آسمانوں سے پتھر برس رہے۔ بعض اوقات انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے، جب انسان کوئی خطا کرتا ہے، تو اللہ پاک کی ذات اس کو دوسروں کے ہاتھوں سے بھی ذلیل کرتا ہے۔ یعنی یہ جو ذلت ہوا کرتی ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اب عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ رب کے ہاتھ میں۔ ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ رب کے ہاتھ میں ہے۔ اب رب نے ڈائریکٹ آپ کو ذلیل نہیں کرنا، بلکہ بندوں کے ہی ہاتھوں سے۔ انسان ویسے ذلیل نہیں ہوتا کہ آپ کوئی شخص جو ہے گلی میں آپ کا گریبان پکڑ کر آپ کو گالی گلوچ کرنا شروع کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے پس پردہ انسان کی کوئی نہ کوئی خطا ہوا کرتی ہے، اس خطا کی وجہ سے انسان ذلیل ہوتا ہے اور ذلیل کروایا جاتا ہے۔ یہاں پر یہی اللہ پاک کی ذات فرما رہی ہے، عذبہم اللہ بأیدیکم، کہ اللہ پاک کی ذات ان کو عذاب دے گی بأیدیکم، تمہارے ہاتھوں سے، ویخزہم، اور ان کو رسوا کرے گی اور ان کو ذلیل کرے گی تمہارے ہاتھوں سے، وینصرکم علیہم، اور ان پر تمہاری مدد کرے گی۔ جب انسان مظلوم ہوتا ہے، انسان کے ساتھ کسی اور نے زیادتی کی ہوتی ہے، تو پھر اللہ پاک کی ذات اس کی مدد کرتی ہے، اس مظلوم کی اللہ پاک کی ذات دوسرے ظالم پر مدد کرتی ہے۔ اس کے اندر وہ جذبہ آ جاتا ہے، وہ طاقت آ جاتی ہے کہ انسان پھر اس کو کیا کرتا ہے، پسپا کر دیتا ہے۔ وَيَشْفِ صَدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور اللہ پاک کی ذات وہ قوم جو کہ مومن ہے، پھر ان کے سینوں کو کھول دے گی۔ انسان صحیح معنوں میں مومن بن جائے تو پھر انسان کے سینے طاقتور ہو جاتے ہیں، انسان کے سینے کھل جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک کی ذات فرما رہی ہے وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ پاک کی ذات کیا کرے گی، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں سے جو غصہ ہے اس کو ختم کر دے گی۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ پاک کی ذات، اب یہاں پر یتوب اس کے تین معنی ہوا کرتے ہیں۔ ایک اس کا تابہ یتوب توبہ کرنا، اور دوسرا تابہ یتوب کو مطلب ہوا کرتا ہے رحمتوں کا نزول، اور پھر تیسرا تابہ یتوب کا مطلب ہوا کرتا ہے توجہ کرنا۔ اب یہ جو آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے یہ سمجھنے والا ہے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ پاک کی ذات جس پر چاہتی ہے اپنی رحمت کی چادر تان دیتی، اور اللہ پاک کی ذات جس پر چاہتی ہے، جس کو چاہتی ہے، اللہ پاک کی ذات اس پر اپنی توجہ مرکوز کر لیتی ہے، اور اللہ پاک کی ذات جس پر چاہتی ہے، اللہ پاک کی ذات اس کی توبہ کو قبول کرتی ہے۔ اب دیکھو، ہم توبہ کرتے رہتے ہیں پوری زندگی، کوئی گناہ کبیرہ کیا ہم نے، پوری زندگی گزر گئی توبہ کرتے 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 کرتے، لیکن ہماری توبہ قبول نہیں ہوئی۔ لیکن بعض اوقات ایسا کوئی لمحہ ہوا کرتا ہے، یا انسان کی ایسی کوئی نیکی ہوا کرتی ہے، یا انسان کو کوئی ایسا صدقہ ہوا کرتا ہے جس کے اندر اخلاص ہوا کرتا ہے، اللہ پاک کی ذات اس کی بدولت انسان کے سارے گناہوں کو معاف کر کے
इंसान की तौबा को कबूल कर लेता है। वो एक शख्स जो है उसने पूरी जिंदगी गुनाह करता रहा, आखिरकार उसकी डेथ हो गई। कुछ अरसे के बाद एक दोस्त को ख्वाब में आया तो दोस्त ने पूछा तुम्हारे साथ क्या बीती? उसने कहा कि तराजू नस्ब हो गए, मेरे गुनाह भी आ गए, नेकियां भी आ गई, मेरे गुनाहों को तोला गया, अब गुनाहों का पलड़ा जो है वो जमीन पर लग गया और नेकियों का पलड़ा है वो आसमानों पर जा रहा, गुनाहों का तराजू भारी हो गया। अल्लाह पाक ने फरमाया फरिश्तों को इसकी नेकियां रखते जाओ, जो इसका तराजू जो है, जो इसका पलड़ा नेकियों का ऊपर चला गया है उस पर क्या करो, नेकियां इसके रखती जाओ। अब उसने नेकियां रखना शुरू कर दी, फरिश्तों ने जो भी नेकी रखें, लेकिन पलड़ा नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा। आखिरकार एक नेकी उसकी जब जू ही रखी, यकदम वो उसका जो पलड़ा था नेकियों का यकदम नीचे आ गया, गुनाहों का पलड़ा ऊपर चला गया। अब वो नेकी कौन सी थी? वो शख्स कहता है कि एक बार मैं जा रहा था, एक यतीम बच्चा अंडे बेच रहा था, मेरे साथ वो टकराया और उसके अंडे सारे के सारे गिरकर चकनाचूर हो गए। उसको बड़ा तरस आया, उसने उसकी जेबों में जो कुछ भी था सारा का सारा उस बच्चे को दे दिया, यतीम बच्चे को। यानी उस अंडों की 100 गुना कीमत उसने ज्यादा दे दी। अल्लाह पाक ने उसकी वो नेकी कबूल करके उसका गुनाहों का पलड़ा क्या कर दिया, ऊपर कर दिया और नेकियों का पलड़ा उसका भारी हो गया। तो बाद बात ये होता है कि इंसान, जिस तरह हजरत बिशर हाफी अपने कारखाना में जा रहे हैं और उनका जो है कारखाना शराब का कारखाना है, अब जमीन पर पड़ा हुआ एक वर्क जिसके ऊपर अल्लाह का नाम लिखा हुआ था, उस वर्क को उठाया, उसको चूमा, धोया, इत्र लगाया और ऊपर अलमारी में सजा दिया। अल्लाह पाक ने उसकी वो नेकी उनको कबूल कर लिया और हजरत बिशर हाफी उनको बहुत बड़ा वली बना दिया। तो ये रब का करम हुआ करता है। यहां पर भी अल्लाह पाक की जात यही फरमा रही वजतूबुल्लाहु अला मन यशाओ, और जिसकी मैं चाहता हूं तौबा को कबूल कर लेता हूं, जिस पर मैं चाहता हूं अपनी रहमत की नजरे करम उस पर कर देता हूं, जिस पर मैं चाहता हूं अपनी तवज्जो मरकूज कर देता हूं। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह पाक की जात जानने वाली भी है और वो हिकमत वाली भी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला